إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے کہ جو معلوم علم کو اپنا معمول بھی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو مزید علم عطا فرماتا ہے. ہدایت کا اہتمام ہدایت کو بڑھاتا ہے. جو ہدایت اللہ کی طرف سے انسان کو ملی ہے، جو رہبری اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اگر اپنی عملی زندگی میں ایمان اور عمل کے اعتبار سے ایک انسان اس ہدایت کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو مزید ہدایت عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے ایک انسان حق سے اور علم سے اللہ تعالیٰ کی رہبری سے منہ موڑ کے گمراہی کے راستے کو اپناتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نیکی اگلی نیکی کو جنم دیتی ہے، ہر نیکی اگلی نیکی کی طرف انسان کی رہبری کرتی ہے. ہر گناہ انسان کو مزید گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. ایک چھوٹا گناہ اگر آدمی اس پر عمل کرتا رہے، وہ گناہ بڑا بن کے ایک انسان کے لیے بھیانک نتائج پیدا کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ کے نزدیک کذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. لہٰذا ایک انسان اگر ایک عمل کرتا رہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کے ذریعے سے مزید اور اعمال کی اس کو توفیق دیتا ہے، اس کی ہدایت کو بڑھاتا ہے. اس لیے خاص طور سے ایک انسان کو دینی مجالس میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے اور دینی دروس کے سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دینی دروس میں حاضری کے لیے ایک انسان اس بات کی کوشش کرے کہ آپ لوگ خاموشی سے کریں، ڈسٹرب نہ کریں. جو لوگ دینی مجالس میں آتے ہیں وہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ دینی دروس میں وہ عمل کی نیت سے آئیں. ان کے دلوں میں یہ چیز ہو کہ جو بات چاہے ایک حدیث ہو، ایک آیت ہو، ایک نصیحت ہو، اگر ہم اس کو سنیں تو وہ ہماری عملی زندگی میں بھی آئے. ایسا نہ ہو کہ دینی گفتگو کا سننے کی حد تک باقی رہے. جب آدمی صرف سننے کے لیے سنتا ہے تو ایک وقت کے بعد میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب آدمی عمل کے لیے سنتا ہے تو ہر مرتبہ اس کو اپنے اندر ایمان کی قوت اور اعمال کے اعتبار سے مضبوطی محسوس ہوتی ہے. لہٰذا دینی مجالس میں جب بھی ہم آئیں ہمارا جذبہ عمل کا ہو. جب آدمی عمل کے لیے علم حاصل کرتا ہے، عمل کے لیے دین کی بات سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اور عمل میں اللہ کی طرف سے برکت دی جاتی ہے. پچھلے درس میں نوجوانوں کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں کہ مثالی نوجوان کون ہیں. پہلی چیز جوانی کی عمر کی قدر کرنا. مثالی نوجوان، ایک اچھا نوجوان وہ نوجوان ہے جس کو اپنی جوانی کی قدر ہو، جس کو اپنی عمر کی قدر ہو. وہ اس وقت کو ضائع کرنے والا نہ ہو بلکہ اس کا خاص لحاظ کر کے اس عمر میں اپنے دین کو، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے.
دوسری چیز اس کا عقیدہ صحیح ہو. ایک اچھا انسان کون ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا منہج صحیح ہو، وہ صحیح اصولوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، وہ توحید والا ہو، شرک والا نہ ہو، وہ اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی طرف سب سے زیادہ فکر مند ہو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اچھا نوجوان وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کا منہج یعنی اس کا راستہ صحیح ہو، دین کو سمجھنے کے لیے وہ صحیح راستہ اپنائیں. 3، دین کا علم حاصل کرنے کا شوق اس میں ہو اور صرف سطحی معلومات نہیں بلکہ گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے میں وہ اپنی ذات پر اعتماد نہ کرے بلکہ علماء کی ماتحتی کو اختیار کرے. یہ نہیں کہ کوئی بھی کتاب کہیں سے اٹھا لی پڑھنا شروع کر دیا، یہ نہیں کہ انٹرنیٹ پر جا کر کوئی بھی ویب سائٹ ہے وہاں سے معلومات جمع کرنی شروع کر دی، نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے میں وہ علماء کے ماتحت رہ کر چلے. کون سی کتاب پڑھنا، کس کا درس سننا، کس کا بیان اور خطاب سننا، کون سا ویب سائٹ معتبر ہے، کون سا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ماتحتی ہونا چاہیے. اگر یہ ماتحتی نہ ہو تو آدمی گمراہی کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز غیر اسلامی تشبہ سے احتراز، یعنی وہ سنت کا پابند ہو، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے اور سونے جاگنے کے اعتبار سے، گھر میں داخل ہونے کے اعتبار سے، گھر کا ماحول بنانے کے اعتبار سے، گھر کے ماحول کے اندر یا گھر سے باہر اس کی اپنی ذاتی زندگی میں اور خاندان میں سنتیں آئیں. ایسا نہ ہو کہ وہ یہود اور نصارہ کے اور غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں کو اپنے گھر میں لائے. لباس کے اعتبار سے ہو، بات چیت کے اعتبار سے ہو، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، سونے کے اعتبار سے ہو، وہ غیر اسلامی مشابہت سے، سملیرٹی سے بچے. کتنے لوگ ہیں جو اوندھا سوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اوندھا سوتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، شیطان سوتا ہے. ایسا اوندھا سونا کیسا ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے، صحیح نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. بعض اوقات آدمی دایاں اور بایاں دونوں جمع کرتا ہے. کیسے؟ بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور دایاں ہاتھ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے تبرک کے لیے. یہ کیا ہے؟ پینا تو بائیں ہاتھ سے ہی ہے، اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر آدمی ہاتھ سیدھا نہیں لگاتا کیا مسئلہ تھا؟ گلاس پکڑا کس ہاتھ سے ہے؟ لیفٹ ہینڈ سے، تو پیتا تو اسی سے ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ نیچے ہتھیلی بھی جوڑ دیتا ہے کرنٹ لگانے کے اعتبار سے، کہ ہاں کم سے کم دل کو تسلی ملے کہ سیدھا ہاتھ بھی مشغول ہے، سیدھا ہاتھ بھی لگا ہوا ہے. کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ ایسے لوگوں سے کہا جائے بھائی مت کرو ایسا، ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں، شیطان کا طریقہ ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا. کہتے ہیں گلاس خراب ہوگا، آپ کا منہ اس کو لگ رہا ہے، وہ خراب نہیں ہو رہا، آپ کا ہاتھ لگ جائے گا خراب ہوگا. آپ کھا رہے ہو، آپ کا ہاتھ کھانے میں سنا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، آپ اس کو چھونا نہیں چاہتے، کیوں؟ گلاس خراب ہو جائے گا. لیکن آپ کا منہ بھی تو ویسا ہی ہے جو اس سے زیادہ خراب ہے، کہ ساری چیزیں منہ میں بھی تو گئی، چبایا ہے اس کو، ہاتھ سے تو چبایا نہیں نا. اب وہ جو چبایا اور منہ میں کا ہے، آپ اس سے گلاس سے پی نہیں رہے تو کیا اس کو منہ نہیں لگا رہے؟ آپ کیا اوپر سے پئیں گے اس کو، یا اسٹرا ڈال کے پئیں گے اس کے اندر؟ کیسے پئیں گے؟ تو بہت سارے لوگ اتنی زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسلامی اخلاق اور آداب سے بھی پاکیزہ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بائیں ہاتھ سے آدمی کھائے پیے نہیں، بائیں ہاتھ سے آدمی صفائی کرتا ہے، اس کے لیے وہ ہاتھ ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے پیشاب پخانے کے اعتبار سے بھی احتراز نہیں کر پاتے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم ہے کون سا ہاتھ کہاں استعمال ہوتا ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا اور کپڑوں کا کوئی احتراز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لباس اس کا ایسا تنگ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پیشاب پاخانے کا بھی اس میں بھی احتیاط نہیں کر سکتا ہے. پچھلے ہفتے میں اس کو اب تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. تو اسلامی طرز حیات کو اختیار کریں. سوئے اس کی سنت کیا ہے، جاگنے کے بعد کی دعا کیا ہے. یہ نہ کرے کہ دوسری قوموں کا طریقہ اپنا ہے. نکاح ہو، نکاح میں دوسری قوموں کا طریقہ نہیں اپنا ہے.
گھر کے اندر خواتین ہیں، بچیاں ہیں، بے پردگی اور وہ ساری بے حیائی دوسری قوموں کی اس کو اختیار نہ کریں، بلکہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے سنتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسری قوموں کا طریقہ اپنائے، جو ہمارے طریقے کی بجائے دوسری قوموں کا، دوسروں کا طریقہ اپنائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہا، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اس طرف، اور ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ظاہری مشابہت باطنی مشابہت پیدا کرتی ہے۔ جب کسی قوم کے طور طریقے آدمی ظاہری اعتبار سے اپناتا ہے تو یہ اصول ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اعمال سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، ایک عمل آدمی دہراتا رہے، اس عمل کے نتیجے میں اندر اخلاق اور صفت پیدا ہوتی ہے۔ عمل صفت پیدا کرتا ہے، عمل باہر ہوتا ہے، صفت اس سے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حدیث میں کیا ہے، سچ بولتا رہتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے، اس کی پابندی سے صدیق لکھا جاتا ہے، یعنی اعمال سے اوصاف حاصل ہوتے ہیں۔ اعمال کی تکرار آدمی کو اوصاف دیتی ہے، لہذا دوسری قومیں ان کے طور طریقے آدمی اپناتا رہتا ہے، ان کے مطابق عمل کرتے 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 ان کا کفر کا، شرک کا وصف بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب ظاہری مشابہت کی تکرار ہوتی ہے اور ان سے مشابہت ہوتی ہے ظاہر میں، تو اس کے اثرات آدمی کے باطن پر بھی پڑتے ہیں اور ان کے اوصاف اس میں اندر بھی آنا شروع ہوتے ہیں۔ لہذا اہل باطل کے ظاہر میں طریقے اپنانے والا دھیرے دھیرے باطن میں بھی ان کی طرح ہونے شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے، من تشبہ بقوم، جو جس قوم کی چھبی اختیار کرتا ہے، اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کا ظاہر طور طریقہ اپناتا ہے، انہی میں سے ہے وہ۔ انہی میں کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ تو بس باہر سے ان جیسا تھا، وہ انہی میں سے کیسے ہو گیا؟ باہر کی زندگی میں ان کی مشابہت کرنے کی وجہ سے اس کے اثرات اندر بھی پڑ گئے اور وہ انہی کی طرح ہو گیا۔ اس لیے دوسری قوموں کے طور طریقے اپنانے سے بچنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم دوسری قوموں کے نوجوانوں کو، خاص طور سے کیونکہ نوجوانی کی عمر فیشن کی شوقین عمر ہے، نوجوانی کی جو عمر ہے، بچپن میں تو ہاں اس کو کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا ہے، جو پہنا دیا پہن لیا، نہیں پہنایا تو کوئی اعتراض نہیں، کپڑے ہی نہیں پہنا ہے تو کیا اعتراض ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، بچپن کی عمر ایسی ہوتی ہے۔ اور بڑھاپے میں آدمی کرتا پاجامہ لنگی اس پہ آ جاتا ہے، اس کو اتنا زیادہ شوق نہیں ہوتا ہے کپڑوں کا، اور ساری زندگی کے جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں۔ جوانی کی عمر میں سر کے بالوں سے لے کے جوتوں تک اور ہر اعتبار سے آدمی کو شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ شادی شدہ کو بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ غیر شادی شدہ کو ہو، سب کو ہوتا ہے۔ ایک عمر ایسی ہے یہ کہ اس میں آدمی تھوڑا چاہتا ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں چاہتے ہیں، اور اکثر اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو غیر مسلموں کا شعار ہے۔ ایسی چیزوں پر تو کوئی اعتراض نہیں جس کو سب اختیار کیے ہوئے ہوں، اچھی سے اچھی آدمی گھڑی پہنے، کوئی مسئلہ نہیں، گھڑی کسی قوم کی نہیں ہوتی ہے، جوتے کسی قوم کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس میں بعض اوقات وہ مشابہت بھی آ جاتی ہے جو غیر مسلموں کی ہے اور جو کسی خاص قوم کا شعار ہو۔ شعار صرف دینی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں، شعار فاسقین کا بھی ہوتا ہے، اور شعار جانوروں کا بھی ہوتا ہے، اور شعار شیطان کا بھی ہوتا ہے۔ ہم کو ساری مشابہتوں سے منع کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے
शैतान की तरह खाने पीने से मना किया गया, बाएं हाथ से खाता है। औंधा सोता है, आधा धूप में आधा छाँव में बैठता है, उससे मना किया गया हमको। शैतान की मुशाबहत नहीं। इसी तरह से मुशरिकीन की मुशाबहत नहीं, यहूद व नसारा की मुशाबहत नहीं। यहूद ऐसा करते हैं तुम मत करो ऐसा, नसारा उंगली के इशारे से सलाम करते हैं, यहूद हाथ के इशारे से सलाम करते हैं, तुम मत करो ऐसा। तो इस तरह से उनकी मुशाबहत से मना किया गया है। और कई और चीज़ें हैं। जानवरों की मुशाबहत से मना किया गया, आदमी सजदा करे तो कुत्ते की तरह हाथ न बिछाए, सलाम फेरे तो सलाम के वक्त लोमड़ी की तरह न करे। और इसी तरह से और भी जानवर हैं, उनके बारे में कहा गया कि इनकी मुशाबहत इख्तियार नहीं करना चाहिए। तो शैतान की मुशाबहत नहीं, जानवरों की नहीं, कुफार और मुशरिकीन की नहीं, अहल किताब यहूद नसारा की नहीं, फासिकीन की भी मुशाबहत इख्तियार नहीं करना चाहिए। फासिकीन कौन हैं? जो गुनाहगार लोग हैं, जो बेहया किस्म के लोग हैं। लिहाजा हमारे घर की औरतें ज़ैब व ज़ीनत उन औरतों की, फाहिशा औरतों की तरह न करें जो फिल्मों में और नाच गानों में और स्टेज पे आके बरहनगी इख्तियार करती हैं। हमारे घर की औरतें उनकी तरह ज़ीनत इख्तियार न करें। हमारे नौजवान उन लफंगों की तरह ज़ीनत इख्तियार न करें जो उनका ख़ास शियार है। आप देखिए कितने नौजवान हैं, कपड़े फाड़ के यहाँ से फटा हुआ है, पीछे से रान के पास से फटा हुआ है और पूरा दिखाई दे रहा है, छुपाने की जगह दिख रही है। क्या है? फैशन है, फैशन है। तो ऐसा फैशन इख्तियार न करें जिसमें इस्लामी हुक्म टूटता हो, इस्लामी हुक्म टूटता हो। बाज़ औक़ात औरतें ऐसी ज़ीनत इख्तियार करती हैं जो कि इस्लाम में हराम है। ऐसे तंग लिबास कि लोगों को जिस्म का हजम दिखाई दे। गैर मुस्लिमों की मुशाबहत न करें और गुनाहगार लोगों के तौर तरीक़े ना अपनाएं। ऐसे लोग जो फासिकीन हैं उन जैसे न बने, सालिहीन की तरह बनने की कोशिश करें। जो दीनदार किस्म के लोग हैं ऐसे बनने की कोशिश करें, लिबास में, उठने बैठने में, बातचीत में, खाने पीने में, चलने फिरने में, हर एतबार से ऐसे तौर तरीक़े न अपनाएं जो बुरे लोगों के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात आप देखिए दावत के मैदान में भी बीमारी आ जाती है, दावत के मैदान में भी ये बीमारी आती है। ये सिर्फ दुनिया के मामलात में नहीं आती है, दीन में भी आती है। आदमी देखता है यहूद नसारा ऐसा करते हैं, हम भी वैसा करेंगे। क्रिश्चियन लोग ऐसी दावत देते हैं, हम भी ऐसी दावत देंगे। आपको उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आपके सामने उसवा कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसाइल दावत क़यामत तक बदलते रहेंगे इस एतबार से कि चीज़ें, टेक्नोलॉजी बदलेगी, लेकिन वसाइल दावत में तरीक़े दावत जो है, जिसका ताल्लुक़ दावत के तरीक़ेकार से है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। वो क़यामत तक वही रहेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और सलफ़ ने इख्तियार किया। आप उसमें नई कौमों के नए तरीक़े नहीं अपना सकते। क्या आपने कोई म्यूज़िक वीडियो बना दिया और डाल दिया ताकि लोग उसके ज़रिए से क्या हों? दीन के करीब आए हैं। बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रही है, एकदम गमगीन म्यूज़िक, और कोई बहुत ही पुरअसर ख़िताब किसका चल रहा है, और उसकी जो है वो म्यूज़िक सुन के आदमी का दिल जैसे फिल्में देख के नरम होता है। मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक का बहुत असर होता है। अब बाद लोगों ने कहा भाई म्यूज़िक है, ये वो म्यूज़िक नहीं है, पियानो की म्यूज़िक नहीं है, ये मुंह से निकाली हुई म्यूज़िक है। आप सोचिए, यानी हम करीब जा रहे हैं ना, जहन्नम के करीब हम जा रहे हैं। मुंह से आवाज़ करके, ढोल की आवाज़, हाँ, पियानो की आवाज़, गिटार की आवाज़ आदमी निकालना शुरू कर दे। असल मना क्या है? म्यूज़िक। अब कहीं से भी निकालो भाई, आप मुंह से उसको बजा रहे हैं, बात तो वही है ना, सुनने वाले के लिए वही लज्जत मिल रही है। आप बजा रहे हैं, आप कोई चीज़ कैसे भी बजाएं, चाहे आप गिटार बजाएं या मुंह से बजाएं गिटार, असल मसला तो वही है। वो सुनने वाले के एतबार से तो मसला वही है, बजाने वाला चाहे कैसी भी बजाए। आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आपको गिटार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रम्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको पियानो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है।
آپ کیا کر سکتے ہیں، اس پہ بٹن دباؤ، کمپیوٹر پہ چل رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ جو حرام ہے نا، وہ گٹار بجانا حرام ہے، کمپیوٹر پہ گٹار حرام نہیں ہے، یہ کہیں گے آپ۔ آواز کون سی پیدا ہو رہی ہے اس میں؟ آواز تو وہی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اصل اعتبار اس کا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے، بعد کے لوگ یعنی ان چیزوں کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کریں گے، زنا کو حلال کریں گے، اسی طرح سے موسیقی کے عادی ہو جائیں گے اور موسیقی اس طرح سے اپنے طور پر حلال کر لیں گے۔ لہٰذا اس چیز سے بچیں۔ اب بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی منہ والی، اور خطیب جو ہے بیان دے رہا ہے، کہیں سے کٹ کر لیا کسی عالم کا بیان اور اس کو ڈال دیا، اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک ڈال دی، منہ والی میوزک، اور لوگ سن رہے ہیں اور اثر دل میں پیدا ہو۔ کل ڈھول بھی کوئی بجائے گا، فرق کون کرے گا؟ کل واقعی کوئی کہے گا نہیں بجانے نہیں آتا مجھ کو، بھائی منہ سے لے لو یہ ڈال دو بغیر منہ کی میوزک، واقعی میوزک ڈال دو، فرق کیا ہے؟ کل کو کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہے گا بھائی اس کی اگر وہ منع نہیں ہے تو یہ منع کیوں ہے؟ بات تو ایک ہی ہے۔ بچیں عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، یا جو ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری ہے اس کی طرح آپ لوگوں کے جذبات کو نرم کرنے کے لیے دعوت کے ساتھ ساتھ اس طرح کی غیر اسلامی چیزوں کو شامل اس میں نہ کریں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے۔ یہود و نصارہ جیسے فلموں کے پروگرام ان کے جیسے دوسروں کے ہوتے ہیں، ہم دینی پروگرام ایسا کریں، ہمارے سٹیج ایسے سجائیں اور ہم آسمان سے کود کے سٹیج پر آئیں، لوگوں کو بتانے کے لیے کروڑوں کا ہمارا سٹیج ہے، اور اس کے اندر پٹاخے وغیرہ ہوں، اور اس کے اندر سے دائی حضرت باہر آئیں اور لوگوں کو اپنی طرف رجھانے کی کوشش کریں۔ کیا ہے یہ؟ اور دلیل میں ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ لوگ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں؟ وہ لوگ جو کریں گے ہم وہ کریں گے، یا وہ ہم کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیا؟ لہٰذا بعض اوقات دین کے طریقہ کار میں، دعوت کے طریقہ کار میں، بعض مسلمان غیر مسلموں میں جو دعوت دینے کے شوقین ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیسا دیتے ہیں، اور ان کو دیکھتے دیکھتے ان کے کمپٹیشن میں ان کے طور طریقے اپنا لیتے ہیں۔ باطل سے لڑتے لڑتے بعض اوقات آدمی خود باطل بن جاتا ہے، شر سے لڑنے والا بعض اوقات دھیرے دھیرے خود شر کا حصہ بن جاتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے طریقہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دعوت کے اصول بدلنے والے نہیں ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل کی اتباع ضروری ہے۔ تو غیر مسلموں کی مشابہت، اہل باطل کی مشابہت آپ نہ کریں، خاص طور سے ہمارے نوجوان جو دعوت کا درد رکھتے ہیں، وہ ان کا طریقہ نہ اپنائیں، وہی طریقہ اپنائیں جو ہمارے اسلاف نے اپنایا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی اگر آپ نہیں آتی ہے، آپ اس کے ذریعے سے کچھ یعنی اختیار کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طریقہ دعوت، اصول دعوت باقی رہیں گے۔ غیر مسلموں کی مشابہت اس میں اختیار نہ کریں۔ پانچویں چیز جو نوجوانوں کو جس پر دھیان دینا چاہیے وہ عبادات کا اہتمام ہے۔ ایک نیک صالح نوجوان کون ہے؟ جس کی زندگی میں عبادات کا اہتمام ہو، نمازوں کا وہ پابند ہو، خاص طور سے فجر کی نماز۔ جوانی فجر کی نماز کی دشمن ہوتی ہے۔ اس عمر میں کیا ہوتا ہے، جسم آرام طلب ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، خاص طور سے اگر یہ جم جانے والا ہے تو۔ اب شام میں جاتا ہے جم میں جا کے ایکسرسائز کرتا ہے، بدن ٹوٹتا ہے، گھر پہ آ کے جو پڑ گیا رات میں، اور رات میں جلدی نہیں سو پاتا ہے۔ کیوں؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ، واٹس ایپ کا وظیفہ، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، واٹس ایپ کی تلاوت، اور پھر اس کے بعد تھوڑا بہت یا وہاں سے اگر دیندار ہے تو واٹس ایپ اس کے لیے اور فیس بک اس کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، دیندار نہیں ہے تو اور ایڈیشنل بھی چیزیں ہیں اس کے لیے، یوٹیوب پہ گانے سننا، فلمیں دیکھنا، یہ وہ کرنا، اور جو بھی انٹرنیٹ ہے اس کا استعمال کر کے آج کل تو کیا کیا ہے لوگوں نے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے موبائل میں ساری دنیا حاضر ہے۔ اب اس میں رات 2-3 بجے تک، جب تک کہ ایک دم تھک نہیں جاتا ہے،
اور جسم بھی کہنے لگے بس نا. آدمی کا جسم بھی کیا کہہ رہا ہے؟ بس. پھر اس کے بعد سو گیا. اب سونے کے بعد ظاہر بات ہے جب 3 بجے حضرت سوئے ہیں تو 5-6 بجے اٹھنا. تہجد تو معاف ہے، جوانی کے لیے، بڑھاپے کے لیے ہے، وہ جوانی میں تھوڑی نہ ہے. وہ بڑھاپے کے لیے، جب ریٹائر ہو جاؤں گا تب کے لیے ہے. اب 6 بجے مان لیجیے اگر فجر ہے، یہ 5:30 بجے ہے، تو اب کیا کرے گا؟ یہ 2.5 گھنٹے میں اٹھ جائے گا؟ کیا مجال ہے کہ اٹھے؟ اور کسی کی مجال ہے جو اس کو اٹھائے؟ اب یہ اٹھے گا کتنے بجے؟ 10 سے لے کے 11 بجے تک. 11 بجے اٹھے گا. یہ عام طور سے نوجوانوں کا معمول ہوتا ہے، خصوصاً دنیا دار قسم کے جو نوجوان ہیں. بہت سے دیندار نوجوان ہیں، اٹھتے ہیں برابر ہے، لیکن دنیا دار قسم کے لوگ ہیں نہیں اٹھتے ہیں. فجر کی نماز سالوں سال نہیں ہوتی ہے، سالوں سال نہیں ہوتی ہے. آدمی سوچے فجر کی نماز اس کی پابندی سے ہوتی کہ نہیں. جوانی میں ہونا چاہیے، جوانی میں یہ ہونا چاہیے. نکاح ہونے کے بعد بھی خاص طور سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بیوی اگر چاہتے ہیں کہ مسلط نہ ہو تو فجر کی نماز دولہا پابندی سے پڑھے. اس کو معلوم پڑے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ظاہر بات ہے نیا نیا دولہا ہوتا ہے، اس کے لیے فجر کی نماز مشکل ہے. اب اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیوی کو زیادہ آپ کے ویک پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ پہ قبضہ کرنے کے لیے، آپ پہ غلبہ پانے کے لیے. ایک بھی مل گیا بہت ہے. اب جب بھی آپ کسی چیز میں اس کو نصیحت کرو گے، ہاں فجر کی نماز پہلے پڑھو. اچھا اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میرے پاس بھی کوئی ایک جہاز میں سوراخ ہے، تو اب میں اس کو کب بولوں؟ تو دھیرے دھیرے اس کی غلطیاں وہ ہضم کرنے لگتا ہے. اور اس طرح سے آپ بھی چپ میں بھی چپ، دونوں مل کے چپ چپ ایک دوسرے کو نصیحت چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے اس کو. خاص طور سے میں نوجوانوں کو، چونکہ ابھی بہتوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں بیوی کے آگے چپراسی کی حیثیت آپ کی نہ ہو جائے تو آپ نمازوں کا خاص اہتمام کریں. نماز آپ کے لیے طاقت ہے. آپ کے ہاتھ میں تلوار کب تک رہے گی؟ جب آپ نماز پابندی سے پڑھیں گے. نماز اگر پابندی سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ بولنے لائق نہیں رہیں گے. پارلیمنٹ پہ آپ کی سنی نہیں جائے گی، آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. نماز پابندی سے ہونا چاہیے، برابر آدمی نماز پڑھے، نماز میں سستی نہیں کرے. بیوی کو بولنے کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ نماز دین کا نمائندہ ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ نماز. ایک آدمی کا اچھا اور برا ہونا نماز پر موقوف ہے. اس کی نماز جیسی ہے ویسا وہ ہے. وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، باقی پھر کیا زندگی میں خیر آئے گی؟ تو نماز کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے. روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. قرآن کے ذریعے سے دل میں خیر آتی ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پر 10 نیکی. ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار. اور اسی طرح سے سواری، گھر سے باہر جانا، استنجا، کھانا پینا، لباس. ڈیلی آدمی کتنی نیکیاں چھوڑ رہا ہے، کتنی نیکیاں جو آدمی کما سکتا ہے. ایک آدمی سوچے دن میں کتنی مرتبہ بائک پہ بیٹھتا ہے، اس کے اذکار آدمی پڑھ لے. دن میں کتنی مرتبہ آدمی، یعنی صبح شام کتنے کام اس کے ایسے ہوتے ہیں جس میں کھاتا ہے پیتا ہے. کتنے لوگ بسم اللہ اب تک نہیں بول پاتے ہیں، کتنے لوگ بسم اللہ نہیں بولتے ہیں. کھا رہے ہیں ویسے ہی، اس میں شیطان شریک ہوتا ہے، کھانے میں شریک. ہاں گھر میں آتا ہے شیطان. اسی طرح سے ہر اعتبار سے آدمی استنجا جا رہا ہے، حفاظت نہیں ہے اس کی، حفاظت ہونا چاہیے. اذکار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. خاص طور سے شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میری نگاہوں کی حفاظت کر. جوانی میں بہت مسئلہ ہے بڑا، نگاہ کی حفاظت بہت مشکل چیز ہے. اور نگاہ جو ہے آدمی کے دل سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. جہاں آدمی کی نگاہ ہوتی ہے وہاں آدمی کا دل ہوتا ہے. جہاں آدمی کی نگاہ ہوتی ہے وہاں دل ہوتا ہے. اور نگاہ کے راستے سے آدمی کے دل میں زہر شیطان گھولتا رہتا ہے. اس کے دل میں
دل کو زخمی کرتا ہے نگاہ کے راستے سے. راستے پہ آدمی چل رہا ہے, نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے. نوجوان دعا کرے, اے اللہ میری نگاہ کی حفاظت کر, اے اللہ میری زبان کی حفاظت کر, اے اللہ حلال دے, حرام سے بچا, اے اللہ عبادات کی دعا کرے آدمی. دعا کے ذریعے سے کیا ہے, دعا ایک اعتبار سے اللہ سے طلب کرنا تو ہے, لیکن دعا دوسرے اعتبار سے اپنے دل کی اصلاح ہے. وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا ہے خیر سے, خیر کے لیے, اور شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے خیر تو اس کے اندر اس کے عمل کرنے کا جذبہ اور نیت پیدا ہوتی ہے. جب آدمی شر سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر شر برا ہے, وہ اپنے آپ کو, اس کو آٹو سجیشن کہتے ہیں, اپنے آپ کو بول رہا ہے یہ برا ہے, یہ برا ہے, یہ برا ہے, اس سے بچنا چاہیے. بار بار جب آدمی دعا کرتا ہے تو آدمی کی ذہن سازی ہوتی ہے اور مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے. لہٰذا یہ اپنے آپ کو روزانہ خطبہ دینے کی ایک صورت ہے. دعا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کی ایک صورت ہے. لہٰذا جو آدمی بار بار نصیحت اس کو ملتی رہے گی وہ آدمی نیکی کرے گا, برائی سے بچے گا. دعاؤں کا اہتمام کریں, دعا خیر ہے. تو عبادات کا خاص اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے, نوجوانوں کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ جوانی کی عمر میں آدمی عبادات کا اہتمام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 چیزیں ہیں کہ 7 لوگ ہیں, سبعۃ, جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا, جبکہ کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہیں ہوگا. قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. بعض روایات میں اللہ کے سائے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ. تو عرش کے سائے میں جگہ چاہیے, کس کو نہیں چاہیے؟ ہر ایک کو چاہیے. قیامت کا دن, آج دیکھیے حج کے لیے آدمی جاتا ہے, صرف دھوپ ہی دھوپ اور وہاں پہ کوئی صاحبہ نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی. اگر وہاں پہ ان لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں اسے کہ یہاں سے جائیں گے, مینا میں جائیں گے, راستے میں جو ہے سفر کے لیے ان کو بیچ میں صاحبان کچھ ہے, تھوڑی دیر کے لیے صحیح, دھوپ سے بچنے کے لیے. آپ حشر کے میدان میں آپ دیکھیے, کوئی سایہ اگر آدمی کا نہ ہو کتنی تکلیف ہوگی. اس دن کچھ لوگ خوش قسمت ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. سایہ تو ملے گا بھی, سایہ تو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن سایہ کون سا؟ عرش کا سایہ, رحمان کا عرش, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى, جو سب سے اوپر عرش ہے, اس عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. سوچئے کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا جس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. کون کون ہے؟ کہا نمبر 1 الامام العادل. سب سے پہلا کون ہے؟ عدل کرنے والا امام, مسلمانوں کا حاکم جو ظلم نہیں کرتا ہے, وہ عدل کرتا ہے. نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت ربہ. دوسرا کون ہے؟ وہ نوجوان جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہو, جس نے اپنی جوانی کا دور اللہ کی عبادت میں گزارا ہو. بہت مشکل ہے. جوانی خواہشات کی عمر ہے, جوانی سستی کی عمر ہے, جوانی لذتوں کی طلب کی عمر ہے, جوانی آزادی اور بغاوت کی عمر ہے. کسی کی پابندی نہیں چاہیے. اسی لیے بچے تو سنتے ہیں باہر مت جاؤ, فوراً بچہ الٹے پاؤں واپس آتا ہے. نوجوان ذرا رک, ادھر آ جا, آیا بولتا ہے لیکن ایکٹیویٹی کیا ہے؟ گیا. کیا ہے کانٹرڈکشن؟ آیا بول کے گیا. تو یہ جوانی ہے. کیوں؟ جوانی میں نہیں سنتا آدمی, لیکن اس جوانی میں اگر وہ پابند ہو جائے اللہ تعالیٰ کا, کہ کتنا نفس کے خلاف مجاہدہ ہے, یہ نفس کے خلاف بہت بڑا مجاہدہ ہے. جوانی پابندی نہیں چاہتی, اسی لیے جتنی گورنمنٹ گرانے والے ہوتے ہیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں عموماً. جتنے ریولوشن یا ڈیولوشن جس کو آپ کہیں,
جو بھی کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ نوجوان. آپ نوجوانوں کو بھڑکاؤ, کوئی بھی سیاسی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. کوئی تحریک آپ دیکھیں اس میں جس میں سب بوڑھے بوڑھے جمع ہو گئے ہیں. کچھ تو کرنا ہے آپ نے کو. کیا کرنا ہے بھائی؟ دواخانے میں جانا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکو. آپ بات کر سکتے ہو, رہبری دے سکتے ہو, آپ انٹیلیجنٹ ہو, لیکن پریکٹیکلی توڑ پھوڑ آپ نہیں کر سکتے. آپ وہ نہیں کر سکتے. جوانوں سے جتنے بھی سیاستداں ہوتے ہیں توڑ پھوڑ کا کام کرواتے ہیں. کسی کو ڈسکو سیٹ دے کر, کسی کو کرکٹ کا سیٹ دے کر, کسی کو کچھ اور دے کر, نئے نئے کپڑے دے کر, گھڑی دے کر, ان کو فلم کے یا اس کے ٹکٹ دے کر کچھ بھی کام کروا لیتے ہیں. جوانی کی عمر ہوتی ہے توڑ پھوڑ والی. تو اس عمر میں پابند ہونا بہت مشکل ہے. لیکن وہ نوجوان کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ اپنے نفس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہو جائے. وہ اپنے سر کو زمین پہ رکھنے والا ہو. اس کی زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو, آخرت کی فکر ہو. اس کے اوقات قرآن کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار کے اہتمام میں گزرتی ہوں. وہ صبح شام اللہ کو یاد کرنے والا ہو. وہ زندگی کا مقصد یاد کر کے جینے والا ہو. ایسی جوانی کتنی قیمتی ہے. اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن. وہ آپ دیکھیے, پہلے بادشاہ کے ساتھ یہ ہے, یعنی اس کا جو مقام ہے وہ بادشاہوں کے ساتھ ہے. ایسا بادشاہ نہیں جو لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے, ظالم نہیں, عیاش نہیں, بلکہ وہ بادشاہ ایسا امام, ایسا حاکم جو عدل کرنے والا ہو, انصاف پسند حاکم. اس بادشاہ کے ساتھ, اس حاکم کے ساتھ, اس خلیفہ کے ساتھ یہ ہوگا. کتنی بڑی, یہ خود ایک اپنی ذات میں کتنی بڑی بادشاہت ہے. تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کا پابند کیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر عادل بادشاہوں کے ساتھ کرے گا. تو الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ. تیسرا ورجل قلبہ معلق فی المساجد. تیسرا کون ہے جو عرش کے سائے میں ہوگا؟ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو, اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو, اس کا دل, اس کو شوق مسجدوں کا ہو, اس کو پب کا شوق نہ ہو, اس کو دوسرا شوق نہ ہو, کھیل تماشے کا شوق نہ ہو, اس کو راک شوز کا شوق نہ ہو, اس کو آرکیسٹرا کا شوق نہ ہو. اس کے دل میں شوق ہو تو کس چیز کا, کس جگہ جانے کا شوق ہو. تھیٹر کا شوق اس کو نہیں ہے. کس کا شوق ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے اس کو سکون ملتا ہے. اس کا دل اٹکا ہوا کہاں؟ مسجدوں میں. وہ مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, گھر سے کام کاج میں, کام کاج سے پھر گھر پہ, کام کاج سے مسجد, مسجد سے اپنے کام کاج میں. یہ اس کا ماحول ہو کہ وہ واقعی اپنے آپ کو بری جگہوں سے بچاتا ہو اور اس کی امن کی جگہ مسجد ہو, وہاں اس کو سکون ملے. شراب خانوں میں, تھیٹر میں, ناچ گانوں کی جگہوں پر جا کر وہ اپنے ذہن کا سکون تلاش نہ کرے. اس کا سکون کہاں ہو؟ اللہ کے گھر میں. اور وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. اور وہ دو آدمی کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں, اللہ کی محبت پر ان کی ملاقات ہو اور اللہ کی محبت ہی پر ایک دوسرے سے جدا ہوں. اللہ کے لیے محبت کرنے والے, فائدہ نقصان کی بنیاد پر نہیں, رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں, خالص اللہ کے لیے, یہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. یہ بھی نوجوان کے ساتھ جڑتا ہے خاص طور سے, اور خاص طور سے کال سینٹر والوں سے, خاص طور سے کالج والوں سے, خاص طور سے ان لوگوں سے جن کا سابقہ عورتوں سے, لڑکیوں سے, بے حیا لوگوں سے زیادہ پیش آتا ہے. ڈرائیورز جو فیملی ڈرائیور ہوں, بڑا خطرہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے. وہ آدمی
جس کو ایک عورت جو بڑے مقام والی ہو اور خوبصورت ہو، ذات منصب، بڑے گھر کی، بڑے لیول پہ جینے والی عورت، بڑے خاندان کی، اور خوبصورت بھی ہو اور اونچے گھر کی بھی ہو، اونچے مرتبے والی ہو، اونچے مرتبے کی خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے، اور یہ کیا کہیں؟ فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے بھائی، میں ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ زنا کی بدترین آخری شکل کیا ہے؟ آدمی جماع کر لے، اور زنا کے کچھ مقدمات بھی ہیں جو زنا ہی کے حکم میں آتے ہیں۔ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، یہ سارے زنا کے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ دل کا زنا کیا ہے؟ تمنا کرنا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا، کان کا زنا اس کا سننا، آدمی کے ہاتھ کا زنا چھونا، پاؤں کا زنا اس طرف چلنا۔ آدمی اپنے آپ کو زنا سے بچائے۔ آج کل اتنا عام ہو گیا ہے یہ کہ واقعی پورا زنا بھی آسان ہو گیا ہے۔ کیوں؟ مغرب کی وجہ سے آپ دیکھیں گے، ویسٹ کی وجہ سے شادی کا بندھن اتنا ضروری نہیں رہا۔ تیری چاہت میری چاہت، بس ختم، گورنمنٹ منع نہیں کرتی ہے۔ ہاں زبردستی اگر ہوگی، زبردستی اگر ہے تو کیس لاج کر سکتے ہیں، زبردستی نہیں، تو بھی راضی میں بھی راضی، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آج یہ حالات ہو گئے ہیں، اور دہیج کی رسم نے اس کو اور زیادہ آسان کر دیا ہے۔ نکاح کو مشکل کر دیا ہے، زنا کو آسان، اور پھر لڑکی کا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی چاہت، اور جاب کرنا اور نکاح کو ٹالنا۔ پڑھ رہی ہے، جاب کر رہی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگی پھر نکاح کرے گی، کیونکہ لڑکے والوں کو بھی پڑھی لکھی چاہیے اور جاب کرنے والی چاہیے۔ تو پڑھ رہی ہے، وہ کتنے سال سے پڑھ رہی ہے؟ 15 سال 20 سال سے پڑھ رہی ہے۔ اب نکاح، اس کی عمر 10 سال کے اوپر ہو گئی ہے، اور نکاح اب تک کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور عمر اس کی ڈھلتی جا رہی ہے۔ کیوں انتظار کرے بھائی؟ اپنے دولے کا انتظار کیوں کریں؟ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہوگی، یہ خواہش ایسی نہیں ہوتی جیسے بھوک پیاس ہے انسان کی، ویسی خواہش ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جب موقع آتا ہے پاؤں پھسل جاتا ہے، جب ساری اپنی زینت کے ساتھ بے حیائی سامنے آتی، کوئی لڑکا اپروچ کیا، اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہاں کوکا کولا پیے، اس کے بعد ہاں برگر کھائیں اور ادھر ادھر گھومیں، فلم دیکھے ایک بار، اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے۔ آسان ہوتا ہے، لڑکوں کو معلوم ہوتا ہے کیا سٹیپس ہے اس کے۔ کبھی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے اندر چاہت ہوتی ہے، اپنی طرف گھسیٹ لیتی، بے حیا قسم کی ہوتی ہے۔ آج آسان ہو گیا یہ۔ تو ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو ایک اونچے مرتبے کی خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے، اور یہ کہے نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قانون سے نہیں، کمپلینٹ سے نہیں، لوگ دیکھیں گے نہیں، کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اکثر اس طرح کی جو زنا ہے، یاد رکھیں، واقعی زنا کی نوبت ڈائریکٹ نہیں آتی ہے، کوئی آگے فوراً نہیں بولتا ہے میرے ساتھ زنا کرو، اس کے لیے مقدمات ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ جو ہے آج بنا ہوا کیا ہے؟ فیس بک۔ آپ جا کے تلاش کرو، آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی، کتنے نکاح اور زندگیاں برباد ہوئیں فیس بک کی وجہ سے۔ بعض لوگ جب اس کی برائی کرتے ہیں تو بولتے ہیں اس میں فائدے بھی تو ہیں، دین کا بھی کام کرتے ہیں۔ ارے خاک دین کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فائدہ ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا غلط استعمال بہت بڑا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ وہ غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ہمدردیاں ایک دوسرے کی بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد دوستی بڑھتی ہے، اور دوستی کے ساتھ آپس کی زندگی کے معاملات شیئر کرنے لگتے ہیں، پھر ملاقات کا موقع آتا ہے، اس کے بعد ملاقات اگلا مرحلہ ہموار کرتی ہے۔
اور کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں برباد ہو گئی. شادی شدہ عورتیں فیس بک کے ذریعے دوست بن کے شوہر بہت لیٹ آتا ہے, دھیان نہیں دیتا ہے, میٹنگ میں رہتا ہے, ٹور پہ رہتا ہے, اس کو کوئی چاہیے جو اس کو ہمدردی دے, تو فیس بک پہ ہمدرد ملا اور پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی, چلو کافی پہ ملتے ہیں, ہاں کوکا کولا پیتے ہیں, پکنک پہ جاتے ہیں, ہوتے 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 زنا ہو گیا. اور پھر ایک بار ہوا تو پھر اس نے کہا اور ایک بار ہونا چاہیے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میرے پاس فوٹو ہے تمہارے, میرے پاس کیا ہے, تصویر ہے تمہاری. اب پھر یہ مجبور ہو گئی اور اس طرح کی زندگی برباد ہو گئی. اور اس نے جب اس کا دل بھر گیا, شوہر کو بھیج دیا سب کچھ, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ حال اکثر ہو رہا ہے. کالج کی لڑکیاں ہیں, کال سینٹر کی بچیاں ہیں, آپ دیکھیے کتنا فتنے ہی بہت. اپنی ذاتی زندگی شیئر نہ کریں. اتنا بیوقوف ہو انسان اور اتنی بیوقوف ہو لڑکی, اس کو ضرورت کیا ہے کہ اپنے فرینڈ سرکل میں لڑکوں کو جمع کرے, اور لڑکے کو ضرورت کیا ہے, میں دعوت دیتا ان کو. کیوں دعوت دیتا؟ خالہ کو دعوت دیا تیری, وہ بھی تو ہے نا بیچاری, اس کو کبھی دعوت دی نہیں, لیکن فرینڈ کو دعوت دے رہا ہے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایسے جتنی فرینڈیاں ہیں بچیں ان سے, اور لڑکیاں بھی جو ہیں بچیں, لڑکوں کو فرینڈ نہیں بنائے. کیوں؟ اس سے آپس میں انٹیمیسی پیدا ہوتی ہے, چاہے وہ انٹرنیٹ پر ہو, اور اس سے بہت بڑے فتنے وجود میں آتے ہیں. دیکھیے کچھ نہیں تو نہیں, ایک عورت کی افیکشن اگر ایک مرد سے ہو جائے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنی لذت اس کو نہیں آئے گی زندگی میں, اور اس کو اپنے شوہر کے ساتھ وہ نہیں ملے گا. دیکھیے بڑی بڑی سنہری اور ہری بھری باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. شوہر بیچارہ واقعی ذمہ داری ادا کرتا ہے, اتنا پیار سے بات نہیں کر پاتا ہے, لیکن وہ جو فری میں دوست بنا ہوا ہے پیار سے بات کرے گا. کیونکہ شکاری جو مچھلی پکڑنے والا ہوتا ہے بہت آہستہ سے کام کرتا ہے, تو وہ بولے گا کیسے ہیں, کیا ہے, آج کل بہت غمگین ہو, کیا مسئلہ ہے, میرے میسج کا جواب نہیں دیا, ایسا مسئلہ تھا, زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے, یوں ہے, تو ہے, ہمدرد ہے, کچھ ہوگا تو بتاؤ, کبھی بھی میں ہمیشہ ہوں, تمہارا دوست ہوں, ایک دم ہمدرد. وہ اپنی بیوی کے لیے نہیں کرے گا, اپنے باپ ماں کے لیے, بہن بھائی کے لیے نہیں کرے گا, لیکن اس کو جو اس کا پرے ہے, اس کا جو شکار ہے, شکار کے لیے وہ برابر ایک دم مسٹر پرفیکٹ بن جائے گا. اور اسی طرح سے لڑکیاں, یاد رکھیں, انسان چاہتا ہے کہ پرفیکٹ ہمدردی کرنے والا, اس کا بھلا چاہنے والا کوئی ہو, لیکن کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. اس لیے شادی شدہ زندگی میں بعض اوقات 19-20 ہوتا رہتا ہے. اب جب گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو نگاہیں کھڑکی کے باہر جاتی ہیں, نگاہیں کھڑکی کے باہر جاتی ہیں. پھر فیس بک میں کوئی نہ کوئی ہمدرد انسان کہیں سے کوئی ہو جو مجھ کو بچائے, مجھ کو وہ دے جو مجھ کو چاہیے. اس کو شوہر سے نہیں مل رہا, اس کو بیوی سے نہیں مل رہا. تو اب کیا ہوگا, باہر جب کوئی ہمدرد ملے گا, اب شوہر کے ساتھ بات کرنے کو جی چاہے گا اس کا نہیں. کیوں؟ اس سے بات کر کے کیا ملتا ہے, کڑوی کسیلی باتیں کرتا ہے اور میری بات کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتا ہے, وہ اس سے چیٹ کرتی بیٹھے گی. اور شوہر بھی گھر پہ جب بھی آؤ تو بل سامنے رکھ دیتی ہے, یہ خرچہ کرنا ہے, وہ لائٹ کا بل آیا, اور بچوں کی فیس بھرنا ہے, اور یہ کرنا ہے, اور کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے, ٹھیک سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتی ہے. اس کا دل اب بیوی سے نہیں, اب اس کا دل کس سے لگے گا, باہر جو اس کی سہیلی ہے, اس سے چیٹ کر کے اس کو وہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن, افیکشن ملے گا جو اس کا دل چاہتا ہے. اور آج آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ان کی زندگی ورچوئل فیملی میں تبدیل ہو چکی ہے, وہ اپنے خاندانوں میں نہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. وہ اپنے گھروں میں نہیں ہے, وہ اپنے گھروں میں ہیں لیکن ان کی فیملی باہر ہے, وہ انٹرنیٹ کی فیملی میں جی رہا ہے. اس کو باہر سکون ملتا ہے, مل کے بات کرنے میں سکون نہیں ملتا ہے, کسی کے ساتھ بیٹھنے میں سکون نہیں ملتا ہے. اس کو سکون کائے میں مل رہا ہے, ٹائپ کرنے میں اور میسیجز پڑھنے میں. یہ ہماری زندگی بن چکی ہے. تو یاد رکھیں, اس سے بچیں, اس سے بچیں. اپنے گھروں میں خوش رہیں, جیسے بھی ہے
بیوی آپ کی آپ کے کپڑے دھوتی ہے، ہاں برتن مانجتی ہے، کھانا پکا کے آپ کو دیتی، چاہے کبھی کبھی نمک کم ہو جاتا ہو اور شکر زیادہ ہو جاتی ہو، ہے نا وہ بیوی، اس کا خیال رکھیے۔ شوہر جیسا بھی ہے کڑوی بات کرتا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم وہ آفس میں جا کے کتنے دھکے کھا رہا ہے اور کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہے۔ وہ آپ کے سامنے نہیں بولے گا، کس کے سامنے بولے گا؟ وہ ایک دم صرف میٹھی میٹھی بات کرے گا، وہ فری اور فرینک ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریے۔ وہ جھوٹی زندگی نہیں جی رہا ہے، وہ سچی زندگی جی رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے گدھے کی طرح محنت کر رہا ہے، واقعی اتنی محنت کر کے آتا ہے، وہ پسینہ بہاتا ہے، وہ اس کی قدر کیجیے۔ جو بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ آپ کے ساتھ پیار بھری باتیں کر رہا ہے اور ایک آدھ غزل روزانہ بھیج رہا ہے آپ کو، اس کے چکر میں دھوکے میں مت آئیے۔ وہ غزل کی حیثیت تک کا ہے، لیکن یہ اس کی زندگی پوری غزل بنی ہوئی ہے، صبح سے شام تک غزل بنا ہوا ہی ہے۔ اتنی محنت کر کے لا رہا ہے، وہ فائٹ کر رہا ہے، وہ ٹریفک جام میں کب گھر پہ پہنچتا ہے، اس کا وہ چاہتا ہے، اس کی زندگی پریشان ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ وفادار ہے۔ وہ بیماری میں آپ کے دواخانے میں وہ آئے گا، وہ دوست نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، آپ کے بل بولو دوست کو بھرنے کے لیے، جتنے فرینڈ ہیں یا فرینڈیاں جتنی بھی ہیں، آپ جب بھی بیمار ہوں یا کچھ گھر میں آپ کے والد کا، بھائی کا، دوست کا، کسی کا بھی کچھ ہو جائے، آپ اس کو کہیں بل اتنا آیا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ آیا ہے، کرے گا وہ؟ کہ میں آپ کو اپنا دل دے سکتا ہوں، بل نہیں۔ میرا دل حاضر ہے، بل کی بات مجھ سے مت کرو، دل کی بات کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ حقیقت پسند زندگی گزاری ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ کے فتنے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے بچیے۔ تو کئی زندگیاں، وہ عورت حدیث میں کیا ہے، ایک منصب والی عورت اور ایک خوبصورت عورت اپنے آپ کو پیش کرے زنا کے لیے، اور یہ نوجوان کہے انی اخاف اللہ، نو تھینک یو، نہیں، کیونکہ وہ زندگی کی بربادی کا پہلا دن ہوگا، اس کا پہلا دن ہوگا۔ اور نوجوان تو اتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ مسافہ بھی نہ کرے۔ ہاں کیسے کتنے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے، نہیں ملاتے ہیں، ہاتھ سے حگ تک جائے گا، گلے ملو، اور وہ آگے تک جائے گا، چومنے پیار کرنے تک جائے گا، اور آگے کہاں تک جائے گا معلوم نہیں، ہم دور رہتے ہیں۔ نو تھینک یو، نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا دل توڑنا اتنا برا نہیں جتنا اللہ کی شریعت توڑنا۔ وہ ناراض ہو جائے گا، اتنا خیال ہے اس کا، اور اللہ ناراض ہوگا اس کا نہیں، تو پھر تو کون ہے؟ مسلمان تو کیسا ہے؟ نہیں کا مطلب نہیں۔ اس کو آپ کچھ بھی بولیے، بھئی آپ سے آپ کا والٹ اگر مانگ لے کوئی تو آپ دیں گے؟ دے دو میرے کو، نہیں دیں گے آپ، نو تھینک یو بولیں گے نا آپ۔ آپ کا کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ تو بچے اس سے، ڈیبٹ کارڈ اگر کوئی مانگ لے آپ کا پورا اور اس کا نمبر بھی مانگے، آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے آپ اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں بھائی، نہیں دے سکتا میں۔ تو کہیں نہ کہیں آدمی کو تھوڑا کیا ہونا پڑتا ہے، کڑوا ہونا پڑتا ہے، کڑوا ہونا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ آپ شریعت کی وجہ سے کڑوے ہوں، دنیا کی وجہ سے نہیں۔ آپ اچھے انداز، آپ تھوڑے ٹیکٹکس چلاؤ، ذرا پڑھو کچھ کتابیں ایسی جس سے آپ اپنی جان بچا سکیں۔ نو تھینک یو والی کوئی کتاب آپ پڑھیے، اپنے آپ کو کیسے آدمی بچائے، لیکن آدمی شریعت کو نہیں توڑے۔ زنا کا راستہ بہت آسان ہو چکا ہے آج، اور میڈیا نے اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے، پھر وَرَجُلٌ تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ نوجوان، وہ شخص جو صدقہ کرے اور اتنا چھپا کے دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ پڑے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یعنی یہ ایک بولنے کا انداز ہے کہ اتنا اخفا ہو کہ کسی کو معلوم نہ ہو، چھپ چھپا کے دے۔ یہ بھی آدمی کیا ہوگا؟ حشر کے اندر عرش کے سائے میں ہوگا، جو چھپا کے صدقہ کرتا ہو۔ چھپا کے صدقہ کریں اور صدقہ کر کے چھپائے، دونوں کام ہونا چاہیے۔ بعض اوقات پہلا تو ہوتا، دوسرا نہیں ہوتا۔ چھپ چھپا کے دیکھتا اور کسی نے دیکھا نہیں، تو بعض اوقات دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو پھر زبان سے بیان کرتا ہے جو چھپا کے کیا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی چھپا کے کی ہوئی نیکیاں آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی نیکیاں ہیں۔
وہ آپ کے بینک کا ATM کا پاسورڈ ہے. وہ کسی کو دیتا ہے آدمی؟ نہیں دیتا. ہو اس کو چھپا کے رکھیے، جیسا آپ کی اپنی زندگی کی بعض چیزوں کو آپ چھپا کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھیے. اور وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ساتواں کون ہے؟ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کہ انسان کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ معمور ہونی چاہیے. ہم سوچیں ہم کتنے اللہ والے ہیں. اس کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ ہماری تنہائیاں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں. اگر نہیں تو ہمارا اللہ سے تعلق ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے. تنہائی میں آدمی اللہ کو یاد کرے. بستر پر لیٹا ہوا ہے، آدمی سوچے میری زندگی کہاں جا رہی، میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، میں نے آج کتنے گناہ کیے، آج میں نے کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا، میں اپنے آپ کو اللہ سے اور قریب کیسے کروں. اور پھر سوچتے سوچتے اس کا یہ غور و فکر دعا میں تبدیل ہو جائے کہ اللہ جو بھی کوتاہی ہوئی معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو دیندار بننے کی توفیق دے، اے اللہ میں نے تیرے بہت حکم توڑے ہیں، اے اللہ لیکن تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں. ہوتے 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 اس کی جو ہے غور و فکر دعا میں تبدیل ہو گیا. اور پھر یہ دعا کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. دعا کرتے کرتے کسی کو نہیں معلوم، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے، بلکہ تنہائی میں بیوی بازو میں لیٹی ہوئی ہے، وہ خراٹے لے رہی ہے. شوہر بازو میں لیٹا ہوا ہے، وہ خراٹے لے رہا ہے. مثلا عورت بھی ہو سکتی ہے نا. اور وہ اکیلے میں اے اللہ کام کاج میں اتنا بزی ہو جاتی ہوں، کتنے دن سے تلاوت نہیں ہو پائی، اذکار کا اہتمام نہیں ہو پایا، اے اللہ میں کتنا چاہتی ہوں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے. اپنی کوتاہی کو یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے، قیامت کے دن کے احوال کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے انسان روئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، چاہے ایک آنسو کیوں نہ ہو. وہ ایک آنسو آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی ہے. وہ ایک آنسو بہت قیمتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنکھ سے نکلا، اس کا باعث اللہ تعالیٰ کے آگے جوابدہی کا احساس ہو. یہ آنسو بہت قیمتی ہے. اور اس ایک آنسو کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے اس کو؟ عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. بھائی کوئی معمولی بات ہے کہ آنکھوں سے آنسو اس وجہ سے نکل جائے، اللہ کی وجہ سے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. تو آدمی اپنی تنہائیوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رکھے. اکیلے میں جب بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے روئے. آدمی اکیلے میں رہتا ہے، کل کیا کرنا ہے، پکنک پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، کل فلاں کے پیسے دینے ہیں، فلاں جگہ پیسے بھرنے ہیں، فلاں سے اپنا جو ہے بزنس میں پیسہ وصولنا ہے، اور کل یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آدمی کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن اسی میں آدمی اپنی زندگی کے ان اوقات کو جو سب سے قیمتی ہیں، آدمی کی تنہائیاں بہت قیمتی ہیں. آدمی کا جو پرائیویٹ ٹائم ہے جس میں کوئی نہیں اس کے ساتھ، وہ اکیلا، ان اوقات میں اگر اس کے ساتھ اللہ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے. ان اوقات میں تھوڑا ہی صحیح آدمی اپنے آپ کو کس سے جوڑے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو نوجوان اس کے سامنے بہت سارے ایمبیشنز ہوتے ہیں اور انہی میں وہ کھویا رہتا ہے، اللہ سے جڑ نہیں پاتا، اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں رونا بھی بہت ضروری ہے، رونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آدمی رونے والا نہیں ہو تو اس کے اندر جو ہے اس کے ذہن میں سائیکولوجیکل گاربیج جمع ہو جاتا ہے. وہ جو کچرا ہے وہ کچرا آدمی کے رونے سے باہر نکلتا ہے. جو ایموشنل گاربیج اس کا ہے، جو نفسیاتی کچرا اس کے ذہن میں جمع ہو جاتا ہے، یہ رونے سے آدمی کے اندر سے نکل جاتا ہے. اسی لیے جو آدمی روتا ہے اس کو کھلاپن محسوس ہوتا ہے. جب آدمی رو لے اچھے سے، ایک دم پیٹ بھر کے رو لیا، دل بھر کے رویا، ایک دم جی بھر کے ایک دم رویا، اس کے بعد کیسا لگتا ہے؟ ایک دم
آدمی ایک دم لائٹ محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں بہت سا ٹریفک جام ہو چکا تھا. اب کیا ہو گیا؟ ایک دم گاڑی فر چل رہی ایک دم، کیونکہ جام ختم ہو گیا. اس لیے رونا سیکھیے. اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلا لیسن کیا ہے؟ رونا. کچھ بھی چاہیے تو کیا کرنا؟ رونا. یہ اللہ کی طرف سے سکھایا ہوا 1 پوائنٹ فارمولا ہے. کچھ بھی چاہیے رو، بھوک لگی رو، پیشاب پاخانہ رو، پیٹ درد ہو رہا ہے رو. لیکن بدقسمتی سے ہم بات کی عمر میں یہ بھول جاتے ہیں، اللہ کے آگے رونا بھول جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے. رونا سیکھے اللہ کے آگے. اور روتے بھی ہیں تو کس کے سامنے؟ ساری دنیا کے آگے روتے ہیں، اللہ کے آگے جہاں رونا چاہیے نہیں رو پاتے ہیں. تو تنہائیاں اپنی سارے گاؤں کو جمع کر کے بھی رونا نہیں. وہ شیعہ کرتے ہیں نقلی رونا. یہ رونے ایسے نہیں، نقلی رونے، جھوٹ کے ساتھ رونے نہیں. اکیلے میں تنہائی میں دعا کے، چاہے ہاتھ اٹھا کے ہو یا نہ ہو، بستر پہ کروٹ پر ہے اور آنسو یہاں سے نکلے کان تک جائے، کان میں چلا جائے، ایسا روئے آدمی روئے اللہ کے آگے. یہ ہونا چاہیے. تو آدمی کو چاہیے کہ تنہائیوں میں اللہ کے آگے رونے والا وہ ہو. یہ سارے لوگ جتنے میں نے بتائے ہیں یہ کہاں ہوں گے؟ قیامت کے دن عرش کے سائے میں. اب آدمی دیکھے میری زندگی میں اگر یہ 7 چیزیں ہیں، امام تو نہیں بنے گا بیچارہ، مسلمانوں کا بادشاہ بننے سے تو رہا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معلوم نہیں. لیکن باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، وہ سب کی سب جمع کر سکتا ہے. تو ایک قبول نہیں ہوئی تو دوسری تو ہوگی. تو آدمی یہ نہ کرے میں روتا بابا، ہاں روتا، باقی نہیں بھی رہا تو چلتا، ایسا مت کرے. اس کا رونا نقلی ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے تو کتنی مشکل ہے. رونے والا ہو، صدقے کرنے والا ہو، اور پاک دامن ہو، زنا کی صورتوں سے بچتا ہو، اور اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، اور جوانی کی عمر میں عبادت کرنے والا. اگر اتنا ہی ہوتا تو بہت سارے بزرگ بولتے ہیں ہم کو بڑھاپے میں معلوم پڑا اب کیا کرنا. غریب آدمی کوئی ہے تو کہے گا میں تو نہیں خرچ کر سکتا ہوں الی آخری. تو یہ ساری صورتیں ہیں جس میں مال اور تقوی اور اسی طرح سے نگاہوں کی حفاظت اور زنا سے بچنا وغیرہ بہت ساری صورتیں ہیں. آدمی جتنا جمع کر سکتا ہے اپنی زندگی میں ان صورتوں کو جمع کرے. یہ کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن عرش کے سائے میں. اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. تو یاد رکھیں کہ جوانی کے بارے میں کیا کہا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. بہت قیمتی وقت ہے. بڑھاپے میں بعض اوقات آدمی عبادت کرنے والا بنتا ہے لیکن لمبا رکوع کر سکتا ہے نہیں، پیٹھ درد ہوتی ہے. لمبے قیام نہیں کر سکتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتا ہے. زیادہ تلاوت کر سکتا ہے، حلق سوکھ جاتا ہے. آنکھ ٹھیک نہیں ہے، سر درد کرنے لگتا ہے. تو آدمی بعض اوقات بڑھاپے میں بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتا ہے لیکن جسم ساتھ دیتا ہے نہیں. جوانی کی عمر کو غنیمت جانے. اور مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں. آپ بس میں جاتے ہیں کمپنی کے لیے، آپ کا آدھا سے 1 گھنٹہ اس میں جاتا ہے. آپ بائک پر جا رہے ہیں کہیں پہ پیسہ وصولنے کے لیے، کمپنی کا، آپ کی دکان کا. آپ بائک کے اوپر آپ ذکر نہیں کر سکتے؟ آپ ذکر کریں. آدمی بس دکانوں کے بورڈ دیکھتا جاتا ہے. آپ دیکھیے عموماً گاڑی میں آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ دکان، وہ دکان، اس کا نام، اس کا نام. کیا ہے یہ؟ آپ کی زندگی میں اگر مان لیجئے سال میں آپ روزانہ 1 گھنٹہ جانے میں 1 گھنٹہ آنے میں، سال میں کتنے گھنٹے ہوئے؟ 2. ہاں نے بولے تو نہیں میں سمجھتا. روز کے 2 گھنٹے، سال کے کتنے ہوئے؟ مان لیجئے آپ 365 دن نہیں جاتے ہیں، مان لیجئے آپ صرف 200 دن جاتے ہیں، کتنے گھنٹے ہوئے؟ 400 گھنٹے. تو 400 گھنٹے 20 دن کے 20 گھنٹے کا دن پکڑ کے چلیے کتنے ہوئے؟ نہیں آتا، پیسے کا بولوں تو جلدی آئے گا. 20 لگاتار 20 دن، یعنی اتنا وقت آپ کا ایسے ہی ویسٹ ہو رہا ہے. 20 دن آپ کی زندگی کے 0 ہے.
وہ خالی بورڈ دیکھنے میں جا رہے، پیڑ ہاں نیلا، یہاں پہ راستہ بن رہا، یہ نئی دکان کھلی، یہ نیا مال کھلا، یہی کیا ہے اس کا؟ حاصل ہے کچھ اس کا؟ تو آپ کی زندگی کے سال میں بول رہا ہوں، زندگی کے نہیں، سال کے 20 اتنے گھنٹے آپ کے 200، یعنی سال میں اتنے دن آپ کے 400 گھنٹے آپ کے یوں ہی جاتے ہیں۔ اور جو آدمی دن بھر گاڑی پہ رہتا کلیکشن کے لیے، اس کا تو کیا حال ہے بتائیے؟ کیا وہ سبحان اللہ الحمدللہ یا کوئی سورہ پڑھ رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، یا استغفار کر رہا ہے، اس کی زندگی وہ چل رہا ہے گاڑی پہ، لیکن یہ زندگی چل رہی، کاؤنٹر چل رہا ہے اس کا۔ یہ آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے۔ کتنے ایسی مجالس آدمی کی ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے یہاں بیٹھا ہے، 20 نمبر میرے پہلے ہیں، 20 کے 19 ہوئے، 19 کے، وہ گنتا رہتا ہے۔ ذکر کرتا رہے بھائی، ذکر کر۔ موبائل میں قرآن ہے نا تیرے پاس، مصحف کھول کے پڑھ، مصحف کھول کے پڑھ۔ وضو نہیں ہے، ارے اس کے اوپر اسکرین گارڈ لگا، ایسا جو ڈیٹیچبل ہو، اس کو چھوئے گا تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت ڈر لگتا، نہیں معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، ایسا موبائل لے جس کو پین سے تو یہ کر سکتا ہے، سٹک سے یہ کر سکتا ہے، پڑھ۔ روزانہ کتنا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ اوقات اپنے ضائع مت کیجیے، اوقات اپنے ضائع مت کیجیے۔ کتنا وقت آدمی بچا سکتا ہے؟ الگ سے ذکر بیٹھ کے کرنے کو نہیں ملتا نا آپ کو، نہیں، بہت بیزی زندگی ہے آپ کی۔ کسی کی زندگی اتنی بیزی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو یاد نہ کر سکے۔ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی، عورتیں گھر کے اندر ہیں، روٹی بناؤ، یہ کرو وہ کرو، کیا ہے؟ گانے گنگنانے سے اچھا ذکر کر۔ آٹا گوندنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کم سے کم 10 منٹ تو لگتے ہیں، وہ 10 منٹ ذکر کر۔ پرابلم کیا ہے؟ آدمی کرنا نہیں چاہتا ہے، کون اتنا کرے گا؟ سبزی ترکاری کھانا بنا رہی کچن میں، کم سے کم 2 گھنٹہ جاتا ہے عورتوں کا۔ 2 گھنٹہ جاتا کہ نہیں جاتا؟ جاتا ہے۔ وہی 2 گھنٹے واپس اس کی بھی وہی ہوئے گاڑی والے کے، لیکن اس کے 365 ہیں، اس کے جاب پہ نہیں ہے وہ، یہ الٹیمیٹ جاب ہے اس کا زندگی بھر کا۔ بیمار رہی تو بھی اٹھ کے بنانا پڑتا کھانا اس کو۔ سال کے 365 دن اگر وہ روزانہ 2 گھنٹہ کھانا بنانے میں جا رہا ہے، منیمم پکڑ کے چل رہا ہوں میں، جس میں اور کوئی سیکنڈری ایکٹیویٹی نہیں ہے، خالی بنانا، بس ہانڈی دیکھتے رہنا، اس میں اگر وہ 2 گھنٹہ اگر سال میں، تو سال میں 365 کے دگنا کتنا ہوتا ہے؟ 730۔ آپ سوچیے، اور اس کے علاوہ کتنے اوقات سے روزانہ لیٹتے وقت میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، گھڑی کا کاٹا دیکھنے سے اچھا، بہت سے لوگوں کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، 1 بجا 2 بجا 3 بجا، اس طرح سے وقت گزارتے ہیں۔ آپ سوتے وقت میں آپ کا کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ کو لگتا ہے سونے میں، کئی لوگوں کو زیادہ بھی لگتا ہے۔ آپ اس دوران میں ذکر کیجیے، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کا اعادہ آپ کیجیے۔ کتنی عبادت آدمی کر سکتا ہے؟ یہ عبادت آسان طریقہ ہے، یہ نہیں کہ باوضو ہو کے جا نماز بچھایا اور آپ قبلہ رخ ہو کے آپ بیٹھے، نہیں ہوتا آپ سے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتا ہے نا، تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کیجیے۔ چلتے پھرتے میں جو اوقات آپ کے ضائع ہو رہے ہیں، ایک ایک دن آپ کا جا رہا ہے، آج کا دن گیا، آپ سوچئے آپ نے کتنا ذکر کیا، آج کتنا ذکر کیا آپ نے، سوچئے۔ کاش کہ آپ وہ اوقات جو آپ کے جا رہے ہیں اسی میں کر لیتے تو آپ کی اتنی نیکیاں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، کل سے کروں گا، آج کا دن واپس نہیں آئے گا آپ کے پاس، آج کا دن جو گیا واپس آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ان اوقات کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہے، عورت کو دیکھے گا، وہ سبحان اللہ کرے گا، کسی اور کو دیکھے گا، اس کی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں ذکر کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو ایک آدمی جب ذکر مسلسل کرنے والا ہو جاتا ہے، وہ کئی خرافات سے ذکر کر رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور کسی کی غیبت بھی کرے گا، الحمدللہ کر کے غیبت کرے گا نہیں، بچے گا، اس سے گالی دینے سے بچے گا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے 10 آدمی کام کر رہے ہیں اور ذکر کرتے کرتے کسی کو گالی دے گا وہ نہیں۔ تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آدمی کئی اور خرافات سے بچ سکتا ہے۔ اس کا اہتمام کریے، اس کا اہتمام کریں، اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، نوجوانوں کے لیے اچھا نوجوان وہ ہے جو
دین کے فروغ کے لیے بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، عالمی سطح پر ہو یا اپنے دائرے میں ہو۔ اور خاص طور سے آج ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے ایک آدمی عالمی سطح پر بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ پرانے زمانے میں ایک آدمی مکہ میں ہے، اس کو اگر چین والوں کو دعوت دینا ہے تو مکہ سے چین جانا پڑتا تھا اس کو۔ آج وہ ضرورت نہیں رہی، آج آدمی مکہ میں ہے، وہ چین والے کو مکہ میں بیٹھے بیٹھے اور چین والے کے ساتھ جاپان کو اور افریقہ کو، امریکہ کو، یورپ کو اور ہندوستان کو اور نہ جانے کتنے ملکوں کو، ہر دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ اچھا، اس کو کسی اور جگہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے بستر پر پڑے پڑے وہ میڈیا کے استعمال سے، اتنا چھوٹا موبائل ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ کے دین کی بات کو عام کر سکتا ہے۔ علماء کے اقوال، علماء کی باتیں، علماء کے خطابات، قرآن کریم کے آڈیو، احادیث کے آڈیو، ایسے اقتباسات جو معتبر کتابوں سے ہوں، معتبر علماء کی باتیں ہوں، ان کو عام کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی بات، کسی ایک عالم کا قول آپ نے نقل کیا، کوئی ایک چھوٹی سی حدیث تھی، ایک آیت تھی، آپ نے کسی کو بھیج دی، اور ہو سکتا ہے اس دن وہ کوئی بہت بڑا گناہ کرنے والا تھا، اور آپ نے وہ حدیث یا وہ آیت یا وہ حکمت کی بات اس کو بھیج دی، اور اس آدمی نے اس کو پڑھا اور اپنے گناہ کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ کون ذریعہ بنا اس کا؟ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا، اور آپ کا میسج اس کو پہنچا، اور وہ میسج اس نے پڑھا، اور اس میں اللہ کی رحمت کی امید کی بات تھی، اور پڑھ کے اس کے اندر ہمت آئی، صبر کی حدیث اس نے پڑھی، ہمت اس کے اندر آئے گا، دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا، اور اس نے خودکشی کینسل کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ دنیا میں مختلف حالات میں ہوتے ہیں، آپ کی کوئی ایک بات کسی کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ یہ آدمی دعوت کے لیے اس طرح سے خیر کے کام میں شریک ہو سکتا ہے۔ علماء کے کتنے سارے بیانات ہیں، آپ ایک لنک کسی کو بھیج دیے، وہ آدمی اس کو سن لے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کوئی آدمی بدعت میں پڑا ہوا ہے، کوئی آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے، آپ کی بات سن کر، آپ کی بات اس کو پہنچی، وہ آدمی صحیح زندگی اس کی بن جائے۔ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ آپ میسیجز کی گن مشین چلانا شروع کریں۔ ایک آدمی، یہ بھی نہیں کرنا، اس سے بھی بچیے۔ ایک آدمی موبائل رکھا، آپ نے میسج بھیجا، اس کو اٹھایا پڑھا، پھر رکھا، پھر میسج، پھر رکھا، پھر میسج۔ ایسا بھی مت کیجئے کہ آپ کے میسج کی قیمت ختم ہو جائے۔ دن میں آپ 365 میسج ایک دن میں بھیجتے ہیں اگر، تو آپ کے میسج کی قیمت نہیں رہے گی۔ دن میں آپ ایک میسج بھیجتے ہیں، آپ کی میسج کی قیمت رہے گی۔ اور برائے کرم علماء کو مت بھیجیے، علماء کو مت، علماء کو بھی تو ضرورت ہے نا، ہے، لیکن ان کے پاس دوسرے سورسز ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ اتنے میسیجز علماء کے، اب ایک نے میسج کیا بھیجا، مجھ کو بھیجا ہے، فوٹو بھیجا ہے۔ اب دیکھیے کیسے کیسے میسج ہوتے ہیں۔ فوٹو پہ کیا ہے؟ انسان کا ڈھانچہ بنا ہوا، کوئی تو میڈیکل مسئلہ ہوگا اس کے اندر۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ آدمی کے بدن میں 360 رگیں ہوتی ہیں، کتنی تھی معلوم نہیں، مجھ کو بھی یاد نہیں ہے۔ 360 رگیں آدمی کے بدن میں ہوتی ہے، صرف بیوی کو معلوم ہوتا ہے کون سی نس دبانا ہے۔ مطلب کیا، مطلب کیا بتانا کیا چاہ رہا ہے بھائی؟ اب ایسے میسج، اب میں اگر اپنے ہی میسج صرف بتانا کروں آپ کو، تو آپ کا پیٹ دکھنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی سارے میسیجز، نہ جانے ایسی اول فال کہیں سے بھی اٹھا دیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ ٹرین کے ٹائمنگ بھیجتا ہے کوئی، کوئی کیا بھیجتا ہے، کوئی کچھ بھی بھیجتے ہیں، کوئی جوک بھیج دیتا ہے کوئی۔ علماء کے اوقات جو ہیں، ان کی اگر آپ کو اپنے وقت کی قدر نہیں ہے، یہ بھی بری بات ہے، لیکن اس سے بری بات یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کے بھی وقت کی قدر نہیں ہے، تو یہ ڈبل پرابلم ہے۔ کم سے کم اگر آپ کو اپنے وقت کی قدر نہیں ہے تو نہ صحیح، کم سے کم جس آدمی کو اپنے وقت کی قدر ہے اس کے وقت کی تو قدر کریں۔ علماء کو مت بھیجیں۔ واقعی کوئی اگر ایسی چیز ہے جو معلوم ہونا ضروری، اس کے حساب سے، آپ کے حساب سے نہیں، آپ کے حساب سے تو سبھی ضروری ہے، لیکن واقعی ایک عالم کو
آپ کی اس بتائے بغیر یہ معلوم نہیں پڑ سکتا ہے، اور اگر اس کو نہیں معلوم پڑے گا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ایسی اگر کوئی بات ہے تو بھیجیے، ورنہ اور میسیجز بھی کیسے، اتنا لمبا میسیج کہ اس کو ریڈ مور بھی دبانا پڑتا ہے واٹس ایپ پہ، اور یہ اس کا اپنا نہیں ہے. کاپی پیسٹ اور اتنے سارے میسیجز ایک کے پیچھے ایک کہ آپ، اور ویڈیو، اگر اسی کو بھولنا شروع کروں تو وقت ختم ہو جائے گا ہمارا. ویڈیو کیسا 30-35 MB کا، اور معلوم نہیں کیا ہے وہ. اب آپ یعنی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے واٹس ایپ پہ تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، نمبر 1 انتظار کرنا پڑے گا، وہ سرکل پورا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، ایسا ویڈیو ہوگا جس کی مجھ کو نہ جوانی میں ضرورت ہے نہ بڑھاپے میں، کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے لو مینٹالٹی کے ساتھ میں. وہ عالم کو آپ بھیج رہے ہیں، اس کو ضرورت نہیں اس چیز کی، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر میسج جو مجھ تک آیا ہے یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں پوری دنیا کو پہنچاؤں، خصوصاً ان لوگوں کو جن کے پاس وقت کم ہے. جن کے پاس وقت کم ہے ان کو پہنچاؤ. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ مت کیجیے ایسا، مہربانی کر کے ایسا مت کیجیے. آدمی ایک دن میں ایک میسج کسی کو بھیج دیا بس، زیادہ سے زیادہ 2، بہت نہیں، میرے کو نہیں جمتا بغیر بھیجے 3، اس سے زیادہ مت بھیجیے. جو آدمی کم میسج بھیجتا ہے اس کا میسج آدمی پڑھتا ہے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھو نا. جو آدمی برسات کی طرح میسج بھیجتا ہے آپ پڑھتے اس کو؟ نہیں. جو آدمی لمبے میسج بھیجتا ہے ایک دم، آپ پڑھتے اس کو؟ نہیں. عموماً کوئی بھی کسی کے میسج نہیں پڑھتا ہے. ہر آدمی دیکھتا ہے کہ میں نے جو میسج فیس بک پہ ڈالا ہے لائک کتنے ہوئے، دوسرے نے بھیجا کوئی پڑھتا نہیں اس کو. آدمی کوئی کسی کے میسج پڑھتا نہیں. جتنا چھوٹا میسج ہوگا اتنا اچھا، جتنا بڑا ہوگا پڑھنے کے چانسز کم ہے. ایک بات چھوٹی سی آپ بھیجیں، 40 حدیث آپ بھیج رہے، یعنی کیا مطلب میں مر رہا ہوں ابھی پڑھ لو، اس کے بعد موقع مجھ کو ملنے والا نہیں، یا تم مر جاؤ گے کل کو، پڑھ لو ایک ساتھ ایک دن میں. 40 حدیثیں ایک ساتھ، 40 حدیثیں، کوئی حد ہے اس کی؟ مطلب آپ ایک میسج بھیجیں چھوٹا. دعوت کو آپ کو قدر و قیمت اس کی بڑھانا ہے، اس کو مختصر سے مختصر پیغام آپ بھیجیے، لوگ پڑھیں گے آپ کی بات کو. اور یہ نہیں کہ فلاں تاریخ کو ایک دھماکہ ہونے والا ہے تو آپ آدمی سوچتا ہے میں نہیں بتاؤں گا، دھماکے میں اگر یہ مر گیا تو کیا ہوگا. فلاں رمضان کی 27ویں شب کو کیا ہونے والا ہے، ایک دھماکہ ہونے والا ہے، اور اس میں سب وہ مر جائیں. ایسے فضول میسیجز. اچھا ایک لمبا میسج جس میں کم سے کم 10-15 حدیثیں ہیں، اور کسی عالم کو بھیجیں، ان احادیث کی تحقیق بھیجیے. تو آپ نے خود تو پورا میسج پڑھا نہیں، اور عالم کو آپ بھیجیں اور آپ کہیں کہ ان احادیث کو تحقیق کر کے صحیح ہے ضعیف ہے بھیجیے. بعض اوقات عالم بھیج بھی دیتا ہے، حدیث نمبر 1 ضعیف، حدیث نمبر 2 صحیح کرتا ہے، بولتا ہے ان احادیث میں بتائیے کیوں صحیح اور کیوں ضعیف ہے، تیری اوقات ہے سمجھنے کی، تجھ کو خود سمجھتا ہے. اگر عالم اصطلاحات میں بیان کرنا شروع کرے فیہ رجل فلان و فلان و کذا و کذا، اور وہ ضعیف ہے اور اس وجہ سے فلانے کا، سمجھے گا بھی نہیں. حدیث کے اصول تجھ کو معلوم نہیں ہے، چاہتا ہے کہ عالم پورا بھیجے، اس کو دوسرا کوئی کام نہیں ہے. اچھا بعض اوقات میسج بھیجے گا اور پھر عالم اگر جواب نہ دے، بزی ہے بیچارہ ہو، پھر ایک میسج بھیجے گا، آپ نے میرے میسج کا جواب نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ بھیجنا چاہیے، آپ علماء ہیں، بھیجنا چاہیے. آپ بتائیے علماء کے اوقات، ان کے اوقات کتنے قیمتی ہیں. آپ اپنے آل فال میسج کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جواب ہر آدمی دے؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا، نہیں ہونا چاہیے ایسا. اپنے وقت کی بھی قدر کریں، دوسرے کے وقت کی بھی قدر کریں. دعوت میں حکمت ہونا ضروری ہے. آپ مفید چیزیں بھیجیے، اور ایک دن میں کم سے کم 1 2 3، حرام نہیں 4 بھیجنا، لیکن عقل مندی کے خلاف ہے، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ جو آدمی بار بار میسیجز بھیجے گا اس کے میسیج کی کوئی قدر کرے گا نہیں. اس بات کو یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے. تو دعوت کے میدان میں بھی نوجوانوں کو آنا چاہیے، اور دینی مجالس میں بیٹھنا، دینی پروگراموں میں ساتھ دینا. جیسے کوئی اجتماع ہے، دینی اجتماع ہے، آپ کو بیان کرنا نہیں آتا ہے، اب ہر آدمی سوچے کہ مجھ کو بیان کرنے کا موقع ملے، یہ بھی غلط ہے.
آج ایک اعتبار سے ایک یعنی فیشن بن چکا ہے. کوئی کورس اگر رکھا جائے کہ بھئی یہ دینی کورس ہے, آپ اس میں شریک ہو, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کورس کرنے کے بعد ہم لوگوں میں بیان کرنے کی کیپیسٹی ہمارے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی. یعنی اس کے نزدیک بیان کرنا یہ اصل دعوت ہے. یاد رکھیں, ہر آدمی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اس کے لیے علم اتنا چاہیے کہ جیسے ایک گلاس میں آپ پانی بھرتے ہیں, بھرتے 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 بھرا اور پھر ابلنا شروع ہوا, تو جب برتن بھرے گا تو ابلے گا. اب اس کا برتن کیا ہے؟ خالی اور نیچے سے سوراخ, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والا بنے. ابھی اس کا اخلاق درست نہیں ہوا, ابھی اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا, ریاکاری سر سے پاؤں تک ہے. ایک بیان اگر کیا تو پوری دنیا میں میسج بھیجتا ہے. ایک بیان اگر کیا اس کے پورے فوٹو, اور علاقے والوں کو بولتا وہ جو فوٹو ہے میرا, وہ جو ایک دم سٹائل میں جو میں انگلی اٹھا کے شہادت کی انگلی اٹھا کے جو بات کر رہا تھا نا, وہ فوٹو بھیجو. یہ حال اس کا ہے. بلکہ بعض اوقات تو خود ہی بیان کرتے کرتے ایسا کر کے فوٹو نکال لے گا. ریاکاری ابھی اس کی گئی نہیں. اور یہ دائی ہے؟ یہ دائی نہیں ہے. آج دعوت اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے. حالانکہ دعوت کیا ہے؟ اللہ کی بات کو نمایاں کرنا اور لوگوں میں عام کرنا, یہ دعوت ہے, یہ دعوت ہے. لیکن آج دعوت کیا ہو گیا؟ اللہ کا دین, اللہ وہ تو ہے, وہ تو ہوگا ہی ہوگا بھائی, لیکن میں بھی ہونا چاہیے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی اسٹیج پر بیٹھ کر خود اپنا تعارف کرواتا ہے. اس کا جو بھی اسسٹنٹ ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ ہانگ کانگ گئے تھے, یہ امریکہ گئے, یہ انڈونیشیا گئے, یہ ملیشیا گئے, یہ سعودی گئے, یہ فلانی جگہ گئے, ان کے اتنے پروگرام ہوئے, اور بعض پروگرام میں تو اتنے دور تک لوگ تھے کہ دکھائی نہیں دیتا تھا آخری آدمی. اور یہ اتنی زبانوں میں بول سکتے ہیں, اردو میں بول سکتے ہیں, عربی میں بول سکتے ہیں, انگلش میں بول سکتے ہیں, ہندی میں بول سکتے ہیں, اور فلانی زبان میں بول سکتے ہیں. اسی کا آدمی ہے, اسی نے اس کو پورا پروف ریڈنگ کیا ہے, صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے, اور یہ اس کی مرضی سے بول رہا ہے. اور 15 منٹ 20 منٹ تو اس کے تعارف میں جا رہے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ ہو, اور اگر اس نے کوئی ملک چھوڑ دیا تو بولتا ہانگ کانگ بھی گیا تھا میں. آج ہم اپنی شخصیت کو نمایاں کر رہے ہیں. نوجوانوں میں بھی بعض اوقات جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعوت دیں اور ہم لوگوں کے درمیان نمایاں ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے لیے دعوت دیجیے. جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, ویسے دعوت بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. آدمی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ دیکھیے, کہتے ہیں یہ جو ساری کتابیں میں نے لکھی ہیں, امام شافعی کیا لیول کا آدمی ہے, یہ بڑے عالم جو بچپن ہی سے لوگوں کو حدیث اور فقہ کا درس دیتے تھے. ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو درس دینا شروع کر دیا تھا, جوان بھی نہیں ہوئے تھے. اتنا بڑا امام, وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں جو میں نے لکھی ہیں, میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کتابوں کی نسبت بھی میری طرف نہ ہو, کہ میں نے لکھا ہے, لوگ مجھ سے ان کتابوں کو نہ جوڑیں. یعنی وہ دل چاہتا ہے کہ میری نسبت بھی نہ ہو ان سے, کیونکہ پڑھانا تو پڑے گا. اس زمانے میں کتابیں کیسی ہوتی تھی, لکھنے والا پڑھاتا تھا ان کو, تو معلوم پڑتا تھا ان کی کتاب ہے, مجبوری تھی, معلوم ہی پڑے گا. تو کہتے ہیں میرا دل تو چاہتا کہ یہ میری طرف نسبت بھی ان کی نہ ہو. تو آپ غور کریں کہ سلف میں اخلاص تھا. نوجوان آج دعوت دے رہا ہے, لیکن اس کے اندر فلاں دائی یوٹیوب پر ہے, فیس بک پر ہے, انٹرنیٹ پر ہے, اس کا ویب سائٹ ہے, اس کے فوٹو ہیں, یہ انٹرنیشنل ہے. اس کو دیکھ کر اس کے دل میں جذبہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ میں بھی ایسا بن جاؤں. اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ دعوت کے میدان میں لگیں. اگر آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے, کسی معلم کے تابع ہو جائیں. جو کتاب وہ بولتا ہے پڑھتے جائیے, جو خطاب وہ بولتا ہے سنتے جائیے, اس کے سامنے اپنے حال کو پیش کیجیے. اس کو جب لگے گا, وہ بولے گا ہاں اب تو درس دینے لائق ہے. جو معلم ہے, جو استاذ ہے, جو عالم ہے, اس کی تربیت میں رہے آدمی سالوں سال, اس کو معلوم ہے یہ کب بنے گا. کھانا خود نہیں بولتا میں پکا, جو بھٹیارا ہے, جو پکانے والا باورچی ہے, اس کو معلوم پڑتا ہے پک گیا, اس کو ہانڈی سے اتارتا ہے برابر ہوا, اس کو پروستا ہے. اسی طرح سے جب طالب علم
بنتا رہے گا معلم کے ماتحت. معلم کو معلوم ہے اس کو یہ ہانڈی کب اتارنا ہے, یہ کب واقعی لوگوں کے لیے معلم بننے لائق بن گیا. وہ برابر کہے گا اب تو جا, اب دعوت دے. لیکن یہ جو شوق ہے یہ شوق اچھا نہیں ہے, اس میں ریاکاری کا شوق ہے. تو بیان کا شوق ہونا اچھی چیز نہیں ہے. بیان کا شوق ہونا اچھی چیز. جس آدمی کے اندر یہ شوق ہے میں بھی بیان کروں, ہزاروں لوگ ہوں, سنیں, تالیاں بجائیں, اور میرا پھر فوٹو نیوز پیپر میں آئیں, کم سے کم فیس بک پہ آئے, لوگ شیئر کریں, لائک کتنے ہوئے میرے بیان کو. ایک آدمی چھوٹی سی تقریر کر لیا کسی اسکول کے فنکشن میں, لوگوں نے اس کو ریکارڈ کر لیے, اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیے. اب آدمی روز چیک کرتا ہے لائک کتنے ہوئے اس کو. لائک زیادہ نہیں ہوئے تو دکھی, لائک بہت ہو گئے, وائرل ہو گیا, سکھی, خوش. یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا, تو نے لائک کے لیے کیا. اللہ لائک کریں یہ تیری فکر ہونی چاہیے, لوگ لائک کریں یہ تیری فکر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دل میں کراہت پیدا ہو. اس سے لوگوں میں شہرت سے کراہت جب تک کہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو تب تک کہ وہ کامل نہیں ہوا. لوگوں میں شہرت کی کراہت جب تک دل میں نہ ہو تب تک کہ یہ آدمی ابھی بنا نہیں ہے, یہ ادھورا ہے. یہ ادھورا ہے, یہ ادھورا نہیں ہے, یہ عیب دار ہے, اس میں عیب ہے. لہٰذا ہمارے جو نوجوان دعوت کے میدان میں ہیں وہ شہرت کی کراہت کی کوشش کریں, جب تک کہ یہ پیدا نہیں ہوتا یہ بنا نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کے لیے کوشش کر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں, اخلاص ہم سب میں کے دلوں میں پیدا فرمائیں. مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں جو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ضروری ہیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.